اس کی برننگ جو ہے وہ ہر پیسیج میں ہے، تھروٹ میں ہے، ماؤتھ میں ہے، ہر جگہ. اس لیے سیاہی، جلن اور نمنس کا احساس جلد پر اور بے چینی. اس کی بلیڈنگ میں سیاہی ضرور پائی جاتی ہے. نوز بلیڈ ہے تو ڈارک ہوگا، یوٹرس سے خون نکلا تو سیاہی مائل، لنگس سے نکلے گا تو سیاہی مائل، حالانکہ لنگس کا خون سرخ ہونا چاہیے عموماً. جو پھٹ کے باہر آتے ہیں نا بعضوں کے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سل کے مریضوں کے خون میں نے دیکھے ہیں وہ اکثر سرخ ہی ہوتے ہیں، حالانکہ لنگز میں تو وینس بلڈ ہونا چاہیے. کیوں ڈاکٹر، یہ کیا وجہ سرخ خون کہاں سے آتا ہے ان کا؟ جو یہ آرٹریز پھٹ جاتی ہیں؟ آرٹریز نہیں حضور، یہ جو جاتا ہے بلڈ وہ تو سیاہ ہوتا ہے، وینز کے ذریعے جاتا ہے، سوری آرٹریز کے لیے جاتا ہے، لیکن وہ ہوتا امپیور. آرٹریز کی رائٹ سائڈ کے اوپر، دل کے اوپر جو ویلو ہے، ایورٹا ہوتا ہے نا، وہ ویلو نہیں حضور، وہ تو ایورٹا تو ہے نا جی، جو بڑی شریان. ہاں بڑی شریان. جی حضور. اس میں جو خون ہے وہ سرخ نیلا نہیں، ایورٹا میں نہیں حضور، ایورٹا میں نہیں ہے. ہاں وہ کہاں ہے نیلا؟ نیلا جو ہے وہ جو میں بتاؤں، جو میرے دماغ میں نقشہ پر میں وہ سمجھا دوں آپ جی کو. حضور. جو دائیں طرف کا خون دل ہے، بائیں طرف کا، وہ سرخ خون پمپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو بائیں طرف کا خون ہے اس میں ایک طرف سے نیلے خون کی، یعنی گندے خون کی نالی داخل ہو رہی ہے بائیں طرف، دوسری طرف سے اس کو دے رہی ہے لنگس کو، اور لنگ سے ایک نالی آتی ہے جو پھر ملتی ہے اس طرف آ کے غالباً بائیں طرف نیچے، مگر وہ رائٹ سائڈ کو پمپ کر دیتی ہے صاف خون. جو میرے ذہن میں نقشہ ہے اس کو ٹھیک کرا دیں جو غلطی ہے. دل میں دو نالیاں نکلتی ہیں، دو نالیاں داخل ہو رہی ہیں بڑی بڑی، ایک وین سے خون لے کر دل کو دیتی ہیں، ایک دل پمپ کر کے اس کو لنگز کو دے دیتا ہے. لنگ سے صاف خون کی نالی پھر دل میں آ کے پڑتی ہے، اور اس کو جو بایاں حصہ ہے دل کا وہ پمپ کر کے تو صحت مند خون کو شریانوں میں پہنچا دیتا ہے. یہ درست ہے غلط ہے؟ کچھ درست ہے حضور. ہاں، جو غلط ہے وہ کیا ہے؟ حضور پہلی چیز تو یہ ہے جو جی دل سے پمپ کر کے بلڈ جہاں بھی بھیجیں ہم اسے آرٹری کہتے ہیں، شریان آرٹری کا نام ہے، چاہے وہ گندا ہے یا صاف ہے اس کو آرٹری کہتے ہیں. اچھا. اب چونکہ گندا خون یہ لنگز کو جاتا ہے اس کو ہم وین نہیں کہتے، اس کو آرٹری ہی کہتے ہیں. یہ تو معمولی بات ہے. رائٹ سائڈ جو ہے نا جی، وہ رگ خون کی رگ جو ہوتی ہے وہ دل سے پمپ کر کے ادھر بھیجتی ہے. وہ لیفٹ سائڈ سے. لیفٹ سائڈ سے؟ جی حضور. لیفٹ سائڈ سے بھیجتی ہے. جی حضور. اچھا. رائٹ میں جو ہے وہ نیچے سے بھی اوپر سے بھی وہ جو گندا خون ہے نا وہ آتا ہے، وہ جا کے پھر لنگز کی طرف جاتا ہے. وہی تو میں کہہ رہا تھا آپ کو. لیکن دائیں طرف گندا اور بائیں طرف خالص خون. یہ میں نے بھی کہا تھا. اگر یہ کہا ٹھیک. دائیں طرف گندا، جی بائیں طرف خالص صاف خون. بالکل. دائیں طرف ہی آ کے گندا خون ڈراپ بھی ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک، اور دوسری نالی اس کو لنگز میں بھیج رہی ہوتی ہے دائیں طرف سے ہی. دائیں طرف سے. ہاں دائیں طرف سے. دائیں طرف سے لنگ میں. ہاں لنگز میں، یہی میں نے کہا تھا. ٹھیک ہے سر. اور لنگز میں جب صاف ہو جاتا ہے آکسیجن کی وجہ سے، تو وہ پھر بائیں حصے میں بالکل وہاں داخل ہو کر اوپر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. دائیں اور بائیں حصے کے جو بیس ہے اس کے درمیان پردہ ہوتا ہے تاکہ وہ جب پمپ کرے تو وہ دائیں حصے میں نہ آ جائے، گندے خون میں نہ مل جائے. جن بچوں میں وہ کمزوری ہوتی ہے، سوراخ ہوتے ہیں، ان کی یہ بیماری ہے کہ وہ جب پمپ کرتا ہے تو اسی پریشر میں پیچھے کی طرف وہ دائیں حصے میں داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سرخ اور گندا خون ملا ہوا یہ لنگز میں جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. درست ہے نا؟ بالکل درست. اب اس کے لیے اب میں کریوزوٹ بتا رہا تھا. سیکل کور. سیکل کور میں نلاہٹ پائی جاتی ہے خون میں، گندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور سیکل کور
جو وینس سسٹم ہے اس کی دوا ہے اصل میں. اچھا سمجھے؟ جی ضرور. اور اکثر کمزوریاں اگر خون کے گندے ہونے سے تعلق رکھتی ہوں تو وہ اس کے دائرے میں آئیں گی، سیکل کور کے دائرے میں آئیں گی. سمجھ گئے؟ جی ضرور. اور اس میں ہر جگہ سیاہی اسی لیے ضرور ملتی ہے. لیکن جو میرے لیے تعجب والی بات تھی جو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں، بعض دوائیں وینس دوائیں ہیں ہماری، وہ وینس دوائیں کہلاتی ہیں. ان میں ہمیشہ نیلی رگوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، مگر اس کا جو خون ہے وہ جہاں سے پھٹتا ہے وہ سیاہی مائل ہوتا ہے. اس کے خون میں کوئی گندگی پائی جاتی ہے. مجھ پہ یہ تاثر ہے کہ جو سرخ خون ہے وہ بھی گندا ہوتا ہے، اور اس میں جو بیماری کی گندگی ہے وہ اس کی ہر بلیڈنگ میں ہے. حالانکہ آرٹریز بھی پھٹتی ہیں اس سے، تو اس میں سے بھی خون بالکل صاف سرخ رنگ کا نہیں نکلتا. تو یہ بریک ڈاؤن کی بڑی علامت ہے. یہ چیز جو ہے یہ آخری شکل میں ظاہر ہوتی ہے سیکل میں. ایسے مریض جب وہ موت کی طرف بڑھ رہے ہوں تو ان کا سارا نظام گندا اور سیاہ ہو جاتا ہے. اس تصویر کو یاد رکھیے سیکل میں. اور آغاز میں ہر جگہ یہ علامت نہیں ملے گی، لیکن جو علامتیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جہاں بھی زخم ہوگا اس میں سیاہی پائی جائے گی، گلنے سڑنے کے آثار ہوں گے، اور مریض کے چہرے پر بلوچز پڑتے ہیں یا بدن پر کہیں بھی، اور وہ جامنی رنگ کے ہوتے ہیں، اور مریض سخت گرمی محسوس کرتا ہے اور سخت بے چینی، اور اس کی جلد پر نمنس یعنی سونے کا احساس بھی پایا جاتا ہے. اس کی گرمی اور اس کی بے چینی، گرمی کا احساس اور بے چینی آرسنک سے اتنا مشابہ ہیں کہ فرق نہیں کیا جا سکتا. اور بھی باتیں آرسنک سے مشابہ ہیں. آرسنک میں گینگرینز کا رجحان پایا جاتا ہے بڑا سخت. بعض گینگرینز کے کیسز میں نے آرسنک اونچی طاقت میں دی تو اللہ کے فضل سے صرف آرسنک ہی سے وہ گینگرین ٹھیک ہو گئی. تو یہ مشابہتیں ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس میں گرمی کا احساس ہونے کے باوجود وہ جسم جہاں وہ گرمی محسوس کرتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے. یعنی آپ ہاتھ لگائیں تو برف کی طرح ہاتھ ہوں گے اس کے یا پاؤں، کوئی اس میں خون کا دوران نہیں ہے، لیکن مریض کہے گا کہ آگ لگی ہوئی ہے، اور ٹھنڈے بدن سے کپڑے اتارتا ہے. آرسنک میں بدن کا ٹھنڈا ہونا ضروری نہیں ہے مگر ہو بھی سکتا ہے. لیکن آرسنک کو جو احساس ہوتا ہے وہ کپڑے لیتا ہے اوپر اور سخت سردی محسوس کرتا ہے. یہ سخت گرمی محسوس کرتا ہے، وہ سخت سردی محسوس کرتا ہے. آرسنک سردی محسوس کرتا ہے خواہ بدن گرم بھی ہو. اگر بدن پھک بھی رہا ہو آرسنک کا تو سردی محسوس کرتا ہے اور ٹکور سے فائدہ حاصل کرتا ہے. سیکل کا مریض ٹھنڈا بھی ہو تو گرمی محسوس کرتا ہے. اب اتنا نمایاں فرق ہے کہ اسے پہچان لینا مریض میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور اس کے پیشاب میں بھی بعض دفعہ سیاہ رنگ ہو جاتا ہے. یہ پیشاب کا سیاہ رنگ ایک کسی خاص دوائی کو یاد دلاتا ہے. کسی کو یاد ہے؟ نہیں مجھے یاد ہوا کرتی تھی کیونکہ پہلے تو جب پریکٹس کرتا تھا روز تو اس وقت تو عام ذہن میں آتی تھی. مشہور دوائی ہے ٹربنتھینا. یہ وہ دوا ہے جس سے جو پیشاب کی سیاہی پر فوری طور پر طبی طور پر یاد آتی ہے. لیکن سیکل کور میں بھی پیشاب سیاہی مائل آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس میں بلیڈنگ کوئی شامل ہے کسی قسم کی. جب ٹربنتھینا کا سیاہ پیشاب ہو تو اس کا عموماً یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اس مریض کو وہ ہے پروٹینز آ رہی ہیں پیشاب میں. وہ کس شکل میں ہوں
मगर वो प्रोटीन अगर ज़ाया हो रही हों और इसकी गुर्दे की झिल्लियों की में ऐसी बीमारी हो कि प्रोटीन्स लीक हो रही हों उसमें से, तो उसके लिए टेरेबेंथीना बहुत मौसर दवा समझी जाती है। लेकिन इसमें भी ये अलामत है स्याही माइल खून की। ये किसी ब्लीडिंग का मजहर होगा या किसी और चीज़ का, हमें इसका पता नहीं। और मेंसेस का फ्लो एक दूसरे से तकरीबन मिल जाता है, इतना लंबा चलता है। मेंसेस नॉर्मल जब ख़त्म हो जाएं तो उसके बाद इसकी ब्लीडिंग जारी हो जाती है, जिसको निफास कहते हैं, और वो फिर इतना चलती है बाज़ दफ़ा कि दूसरे मेंसेस के साथ मिल जाती है। ऐसी मरीज़ा खोखली हो जाती है बिल्कुल। और लेकिन अगर बीच में वक्फा पड़े भी तो स्याही माइल खाली पानी आता रहता है। दूसरे, इसमें जहां भी इखराज हो उसमें बदबू पाई जाती है, और ये ऐसी दवा का खासा होना ज़रूरी है जो गैंग्रीन का रुझान रखती हो, क्योंकि गैंग्रीन्स में जब जिस्म के हिस्से ज़र्रे गल के मर रहे होते हैं तो शदीद ताफुन पैदा होता है। जो बदबू गैंग्रीन की है उसको बयान नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि किसी ने सूंघा हो। नहायत ही मकरूह किस्म की सड़े हुए गोश्त की बदबू है। कभी कसाब के जाके देखें जहां वो बकरा खराब हो गया हो ना, उसको जब उठाता है तो उसके नीचे से खतरनाक बदबू उठती है। वो उसी तरह बेच देते हैं गोश्त को, लेकिन पहचानी जाती है। मुझे चूंकि तजुर्बा है इसके बदबू का, मैं तो फौरन पहचान लेता था। मरीजों में से भी वो जख्मों में से ऐसी बू उठती है। तो इसके अखराजात में खा वो मेंसेस का खून हो या वो खून जो बीच में आता है उसमें बदबू पाई जाएगी। इसका नमूनिया बहुत खतरनाक होता है। जिस नमूनिया में इसकी जरूरत पड़े उसमें लंग्स में गैंग्रीन हो जाया करती है, और उसके फिर कोई इलाज नहीं, आम मारूफ तिब में उसका कोई इलाज नहीं है। यूट्रस में गैंग्रीन हो सकती है, लेकिन सीकेल कॉर अगर आप वक्त पर दें तो बहुत ताकतवर दवा है और अपना असर बिल्कुल खुल के दिखाती है, इसलिए कोई शक वाली बात नहीं रहती।